سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 21۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ زمین تھی ہم بھائیوں کی، تو وہ بیچ دی ہم نے، اس کے پیسے انہوں نے میرے پاس رکھوا دیے، تو وہ پیسے اس میں میرا بھی حصہ ہے، وہ پیسے میں کسی کو ادھار دے سکتا ہوں ان کے بغیر اجازت کے یا نہیں؟ اگر انہوں نے امانت رکھوائے تو اپنے حصے سے تو دے سکتے ہیں، ہے نا، اپنے حصے سے جو چاہے کریں، ان کے حصے میں تو ان کی اجازت سے ہی تصرف ہوگا۔ مطلب انہوں نے مجھے دیے کہ پیسے آپ آگے زمین لے لینا یا کچھ بھی کرنا آپ رکھ لو، یہ پیسے جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے، تو اس میں سے میں کسی کو پیسے ادھار دے سکتا ہوں؟ جو کچھ کرنا آپ نے کرنا ہے، دینا کاروبار کرنا ہے اور ہم کو کما کے دینا ہے۔ نہیں کہ زمین لینی ہے دوبارہ؟ ہاں، مطلب جو بھی کرنا ہے جی۔ آپ نے کرنا تو یہ کہ اس کے بھی دائرے ہوتے ہیں نا، کہ جیسے خریداری کرنی ہے تو یہ سب آپ نے کرنا ہے، بیچنا ہے تو آپ نے کرنا ہے، یوں۔ تو اب یہ کہ اس طرح مطلقاً اختیار نہیں دیا نا، ایک لمٹ کے اندر اختیارات دیا، تو اس سے آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ قرض دینے کا انہوں نے اختیار نہیں دیا۔ یعنی آپ اگر ان کو پوچھیں کہ میں نے قرض دے دوں تو آپ کو کیا لگتا ہے، اجازت دے دیتے؟ شاید نہیں دیتے۔ شاید ہے نا، جی، اسپیڈ بریکر ہے نا شاید کا، تو نہیں دے سکتا؟ نہ تو کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کو خود مطمئن ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دیتے، کہ یعنی مطلقاً اختیار نہیں دیا نا کہ آپ اس کے مائی باپ ہیں، مالک ہیں، جو چاہے کریں، یہ تو بولا نہیں ہے آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں وضو بناتا ہوں، اگر جسے وضو بنانے کے دوران اگر کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو میرا وضو ہوگا؟ اگر جو وضو میں دھونا جس کا فرض ہے اس کا اگر بال کی نوک بھی باقی رہ گئی، پانی نہیں بہا، تو وضو نہیں ہوگا، معذوری کی پھر حالت نماز میں، بھی نہیں ہوگی۔ معذوری کی حالت میں۔ وہ جب شریعت اجازت دے تو پھر ایسے بھی صورتیں ہیں کہ جس میں پانی کا قطرہ بھی نہ لگا، تیمم کیا، وضو ہو جائے گا، وہ اس کی صورت ہے، شرائط ہے اس کے۔ ایسی کیسی معذوری جس میں ہاتھ جو ہے یہاں سے کونی کے یہاں سے کٹا ہوا ہے، تو ہے ہی نہیں نا وہ حصہ، تو پانی تو جتنا کٹا ہوا ہے، اگر یہ کونی سے اوپر تک کٹا ہوا ہے جی، پھر تو یہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو یہ حصہ ہی نہیں ہے جس کا دھونا، تو ایک ہی ہاتھ دھو لے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بھٹا تاری ٹنڈو آدم قادری کابینہ سے۔ میرا سوال ہے کہ آج کل جو موبائل فون میں جو سم لگتی ہے
یہ کمپنیاں ایک پیکج بتا رہی ہیں کہ بھی آپ 1000 روپیہ اکاؤنٹ میں ڈالیں, اسی نمبر پر اکاؤنٹ بناتے کہ 1000 روپیہ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں تو آپ کو روزانہ جو نا 30 منٹ اور SMS وغیرہ جو نا ملیں گے. تو بہرحال یہ کیسا جائز ہیں یا ناجائز ہیں اس کی جو ہے؟ یہ ناجائز ہے. یعنی یہ جو اکاؤنٹ ہے نا, اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوانا ہی ناجائز ہے. اگر جس نے کھلوایا تو اس پر کمپلسری ہے, واجب ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے, اور توبہ بھی کرنا ہوگا. گناہ کیا نا, توبہ بھی کرے. اور دوسرا جیسے آج کل سردیاں ہیں تو شوز وغیرہ جو پہنتے ہیں اسلامی بھائی, تو مساجد وغیرہ میں آتے ہیں تو جیسے وضو ہوتا ہے اور جیسے فیضان مدینہ سے تھوڑا باہر گئے تو جوتے پہن لیے, دوبارہ پھر آئے جوتے نکالے تو مسجد میں آگے, تو اس کی جو اسمیل وغیرہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ سردی ہے, وضو بار بار نہیں کرتا, وہ پہلے سے ایک مرتبہ کر لیا اس نے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بدبو آ رہی ہے اس کی, عام طور پہ بدبو محسوس ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات پرانے موزے ہوتے ہیں نا, تو اگر اسی کو پہنتے تو اس کی بدبو پیروں میں محسوس ہوتی ہے. پھر مسجد کو تو بدبو سے بچانا تو ضروری ہے. اب وہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے کہ ایسی بدبو آتی ہے جس سے یہ دوسرے کو بھی آئے گی بدبو. ویسے یہ مطلقاً مسئلہ یہ کہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. منہ میں بھی بدبو آتی ہے تو مسجد میں داخلہ حرام. اچھا, پاؤں میں بھی بدبو ہو جاتی ہے, ہاں تو پاؤں دھو لے, اگر انہیں دھو لے یا جس طرح بھی ہے, بدبو اس کی اڑا دے مسجد سے باہر ہی. وضو خانہ مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ مرد کا عورت پہ ہاتھ اٹھانا کیسا ہے, اگرچہ وہ تھوڑی اونچی آواز میں بات کرتی ہو؟ جبکہ وہ اونچی آواز سے بات کرتی ہو. ہاتھ خالی اٹھانا ہے, رکھنا نہیں ہے. رکھیں گے تو پھر روٹ کے چلی جائے گی, تو پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رکھیں گے. ہنسو مت یار, آپ لوگ کیسے لوگ ہیں. پہلے بھی عرض کیا کہ مسجد میں تو خیر ہنسنا وہ تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے. کہکا اس کو بولتے ہیں جو دوسروں تک آواز پہنچے, دوسرے ہوں تو سنے, تو یہ کہکا ہے. جو یہ فنا مسجد ہے, مسجد کے احکام میں اس کے احکام میں فرق ہوتا ہے, لیکن یہاں بھی کہکا مار کے ہنسنے کی ممانعت ہے. نہیں ہنسا کرے. میں نے صحیح عرض کیا کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوگی, ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہوگی, پھر یہ 2 ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. ہمارے پاس آتے ہیں نا اس طرح کے کیس. مانے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے, بہت غلط ہے. سزا دینے کے اس کے بھی آداب ہیں, تو یہ تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, میں رہنمائی فرماؤں گا نا تو پھر ڈنڈا اٹھے گا کہ اجازت مل گئی ہے تمہاری دلائی کرنے کی. تو یہ نازک شیشی ہے, وہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے, تو اس سے نفع اٹھانا تو اس کی ٹیڑھا پن سے ہی اٹھانا ہوگا. یہ زبان نکالے گی. میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا, میری شادی کوئی ہوئی ہے ابھی تک. ہاں, جس کے لیے بھی ہو, مارا ماری کرتے ہیں یار. ویسے ہی آج کل بیچاریوں کو ایسا مارتے ہیں یار. اب میں پھر کچھ آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں تو پھر تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی. تو یہ بس یہی سمجھو کہ اپنے کو مارنا نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا کوئی برداشت نہیں کرے گا. اس کے میکے والے جو ہے نا, یہ پھر کیس کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مارنے کی صورتیں ہیں, لیکن وہ دور جا کر ہیں, اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے. مارنا ہے نا اگر اپنے نفس کو مارے آدمی یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات اسلامی بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے تو مدنی کام میں, لیکن بعض اوقات نتائج بہتر بھی آ جاتے ہیں اور اس کے نتائج یعنی کہ اتنے نہیں ملتے جتنے توقع ہوتی ہے, تو اسلامی بھی کچھ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ, نتائج تو دیکھو بیٹے اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے. ہمارا کام ہے پہنچانا, اور پہنچانے کا ثواب ملے گا. ہدایت دینا رب کا کام ہے. ہم مطلب یعنی اس بات کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو عمل بھی کروائیں. آپ نے سنا ہوگا وما علینا الا البلاغ, اور ہم پر تو ہے پہنچانا. السعی منی والاتمام من اللہ, یہ محاورہ ہے, وہ پہلے آیت تھی. تو کوشش کرنا میرا کام ہے, اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا, اس کو کمپلیٹ کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالی
کا کام ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس بات کا مکلف اور پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ان کی اصلاح کر چھوڑیں. ان کا کام بھی یہ تھا کہ یہ پہنچائیں، اور ہر نبی نے جو ان کی ذمہ داری تھی جتنا پہنچانا تھا وہ 100% پہنچا دیا. اس میں کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی کمی نہیں کی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے کسی کو نماز کے لیے بولا، آپ کا ثواب کھڑا ہو گیا، اوپر نماز پڑھے نہیں پڑھے. آپ نے دوسری بار بولا، نماز پڑھے نہیں پڑھے، آپ کو ثواب دوسری بار کا ملے گا. 100 مرتبہ بولا تو 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا، وہ پڑھے نہ پڑھے. اس کے ہم پابند نہیں ہیں کہ وہ نماز پڑھے تو ہی ثواب ملے گا. تب ڈیسائیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد جی کوئی ایسا ٹائم بتائیں جس ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہو. ہاں بہت ساری دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. پچھلی رات بولتے ہیں تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے رات کا چھٹا حصہ اس سے مراد لیے، تو آخری چھٹا حصہ، تو وہ بھی اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر رات جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے، ہوتی نہیں، آگے پیچھے کمتی بڑھتی ہوتی رہتی ہے. تو سپوز کریں کہ 12 گھنٹے کی رات ہے، تو اب یہ صبح صادق سے پہلے کے جو 2 گھنٹے ہیں یہ رات کے آخری 2 گھنٹے ہیں. تو یہ اس میں دعا کی قبولیت کا وقت، یہ پورے 2 گھنٹے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ اس حساب سے ہے جبکہ 12 گھنٹے رات ہو. یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، نہ کہ روزانہ رات کے 2 گھنٹے. یوں تو ہر وقت دعا قبول کرتا اللہ تعالیٰ. ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ تو قرآنی آیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن اگر بحالت مجبوری کتنا سفر بنا محرم کے کر سکتی ہے، کہ اگر اس کا محرم نہ ہو، اسے کچھ مجبوری ہو، دینی لحاظ سے انفرادی طور پر کتنے کلومیٹر تک وہ سفر کر سکتی ہے؟ یعنی 92 کلومیٹر کا تو شرعی سفر کی حد ہے نا، تو اس کا مطلب 1/3 حصہ بھی نہیں کر سکتی بغیر محرم کے سفر. بہار شریعت میں کہ 1 دن کی راہ بھی اگر سفر ہو تو محرم ہو، اس میں اگر قابل اطمینان محرم یا شوہر. اگر مجبوری کی حالت میں، مجبوری کیا؟ ماں کے گھر میں جانا ہو یا کچھ بس یہی مجبوری ہے. دل یہاں نہیں لگتا، ماں یاد آ رہی ہے. بغیر مجبوری کے کس نے سفر کرنا ہے؟ سیر و تفریح جو کرنے جاتے ہیں اس کی بھی تو مجبوری ہوتی ہے نا، کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ سیر و تفریح کریں. اگر کسی کا عزیزوں میں انتقال ہو جائے اور گھر میں اسلامی بھائی نہ ہو تو عورتوں کو کب تعزیت کے لیے یار وہاں ادھر ادھر جانے کی بڑے مسئلے ہیں اس میں. تو عورتوں کو گھر سے ہی تعزیت کر رہے. اب تو کمیونیکیشن بھی ہے یار. تو محرم کے ساتھ بہرحال سفر کر سکتی ہے. تو کم و بیش کتنا؟ 30 کلومیٹر کے اندر. اب 92 کا 1/3 کر لیں، 93 ہو تو 31 کلومیٹر بنیں گے. 92 کے کتنے ہوئے آپ حساب لگا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے آپ کے خدمت میں کہ یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یاقوت، نیلم، فیروزہ، ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کی کیا پہننے چاہیے، نہیں پہننے چاہیے. بعض پتھروں کی تاثیرات تو ہیں، حدیثوں میں بیان ہوا ہے، اللہ نے رکھی ہے تاثیرات. لیکن انگوٹھی صرف چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی وہ جائز ہے مرد کے لیے. اس میں نگ ہو، اور نگ کا وزن جو ہے یعنی فیروزہ یا جو بھی پتھر ہے اس کا وزن کتنا ہی ہو، لیکن انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی سے کم ہو، تو ایک ہی انگوٹھی ہو. عدد کے حساب سے پہننی چاہیے یا کوئی بھی پہن لے جواہرات کے طور پہ؟ سنت تو نہیں انگوٹھی پہننا. سنت صرف اس کے لیے جس کو مور لگانے کی ضرورت ہے، قاضی، جج یا مفتی. تو اب یہ لوگ بھی یہ مور نہیں لگاتے انگوٹھی سے، میں نے سنا نہیں کوئی لگاتا ہو. اب تو اسٹیمپ بنتے ہیں، تو ابھی ان کے لیے بھی صرف انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے.
اسٹیمپ لگانا چاہیں اور اسٹیمپ لگائیں تو اب ان کے لیے اب بھی سنت ہے، جن کو بھی مہر لگانے کی ضرورت پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹوں کو روکتی ہے کہ آپ مینس یہاں نہیں جائیں مدنی قافلے میں، صرف اسی وجہ سے کہ آپ گھر سے دور جائیں گے، تو مینس حفاظت کی وجہ سے کہتی ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کیا ہوگا دور جائیں گے تو؟ مینس کوئی اس حفاظت سے کہ آپ دور جائیں گے جو حالات جیسے خراب رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ دور نہ جائیں. اور پھر بھی اگر اولاد مینس جاتی ہے، مینس ان کا بغیر کہنے کے منع کرنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے، تو وہ اس کے حق میں صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر وہ علم دین سے نہیں روکتے، اگر اس لیے روکتے ہیں کہ نیک بن جائے گا تب تو جا سکیں گے، اور اب واقعی اگر حالات ایسے ہیں، نقصان ہوگا، خطرہ ہے، اور اس لیے روکتے ہیں تو یہ دین سے روکنا نہیں ہوا، بلکہ بچے کو اس نقصان سے بچانے کے لیے روکنا ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے علاقے میں سیکھو، تم ادھر مت جاؤ کہ تم کو کچھ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلامی بھائی ہمیں امانت کے طور پہ کوئی رقم دے کر جاتا ہے اور کوئی اسلامی بھائی کھلے لینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، تو کیا ہم اس رقم میں سے اس کو کھلے دے سکتے ہیں؟ امانت کو تو چھیڑ نہیں سکتے، اس کو ایز اٹ از رکھنا ہوگا، تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں وہ اجازت دے تو کر سکتے ہیں. اور اگر دکان کی سیلری ہے اور ہمارے جو سیٹ ہیں اور ان کی رقم میں سے دے سکتے ہیں؟ سیٹھ کی رقم میں سے؟ جی جی، دکان کی سیلری میں سے. دیکھ لیا جائے کہ ریزگاری دینے سے ایسا نہ ہو کہ پھر خود کو ریزگاری ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے اور سیٹ کا وقت اس میں صرف ہو. تو اس انداز سے ریزگاری دی جائے کہ اپنی ضرورت پر وہ رکاوٹ نہ ہو، اور اس میں جھوٹ نہیں بولے کہ ریزگاری نہیں ہے. عام طور پہ یہ بول دیتے ہیں بھائی ریزگاری نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے. تو یہ بول دے کہ میرے کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ بولنے سے مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا لیکچر دے گا جو لینے آیا ہے، وہ گلے پڑ جائے گا. لیکن اب یہ گلے پڑے یا پیر پڑے اپنے کیا کریں، دیں تو ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے دیں گے نا کہ بیچارے کی حاجت پوری ہو، دینی چاہیے. لیکن مسئلہ چونکہ خود نوکر ہے نا، اب اگر یہ چینج ڈھونڈنے خود نکلے گا تو اس کے اجارے کا وقت خراب ہوگا، اس میں صرف ہوگا جو سیٹ کو گوارا نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسے معاملے میں سمجھ یہی آتی ہے کہ سیٹ سے ہی پوری ترکیب بنا لے کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں. یہ بالکل یعنی کہ احتیاط کی راہ یہی سمجھ میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ لگتا ہے جس میں شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس میں ایک اشعار ہے بہر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا، تو اس کی اگر وضاحت فرما دیں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں میں سے، ان کے واسطے سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ جو کہ شیر حق ہیں، تیرے شیر ہیں، ہمیں دنیا کے کتوں سے بچا. دنیا کے کتے، دنیا کے لالچی جو ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ہم کو بچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11ویں غوث پاک کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو نہیں پاتا ہے. کیا کرنا، 11 دیگیں پکانا چاہتے ہیں؟ ہاں. تو 11 دیگیں نہیں پکائیں، ہم 11 کلو پکا لیں. اچھا 11 روپے کی نیاز کر رہے ہیں، 11ویں کے لیے کوئی بڑی رقم تھوڑی چاہیے. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی 12 مدنی کام کرتے ہیں یا کچھ مدنی کام اس میں سے کر رہے ہیں، کسی وجہ سے یا اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ مدنی کام نہیں کر پا رہے یا کرنا چھوڑ دیا، تو ایسے مدنی ارشاد فرمائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ مدنی کام کرتے رہیں. مجلس ازدیاد حب یہی کام کر رہی ہے نا کہ جو سست ہو جاتے ہیں تو ان کو چست بنانے کی کوشش کرے. اگر آپ کی مجلس ازدیاد حب مضبوط ہوگی تو اس سے بہت سارے سائیں فعال ہو سکتے. ثواب پر نظر رکھے، فوائد پر نظر رکھے تو انشاءاللہ وہ جذبہ ملتا رہے گا. ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بعض سائیں بھائی، بعض کیا ایک تعداد ہے جو بالکل یعنی کہ ڈھیلے ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے.
اب بھی ان پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو تو آ سکتے ہیں واپس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اس 3 روزہ اجتماع کی برکت سے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. اور آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض برادریوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اپنی برادری کے علاوہ غیر برادری کے اندر شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی شادی بھی جو ہے وہ مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہن کے ساتھ ہو. اس کے اندر خاندانی رسم و رواج جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور اگر کسی اسلامی بھائی کی ایسی اسلامی بہن سے شادی ہو جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے تو کس طریقے سے اس کے اوپر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی ماحول سے وابستہ کیا جائے. اللہ اللہ، یہ تو بہت بڑا مضمون ہے. ویسے برادری میں کرنا بارہا یہ مفید بھی ہوتا ہے کہ وہی رسم و رواج، انڈرسٹینڈنگ، لینگویج کے مسائل، جان پہچان کے مسائل خاندان کے، تو مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں اس میں. اب عرب دنیا میں کوئی اپنی یہاں کی بیٹی دے دے پھر انتظاری کرے، ایک مثال ہے. یا عرب سے شادی کر کے یہاں لے آ جائے تو پھر سنبھالے اس کو کچھ سمجھ ہی نہ پڑے بیچاری کو. یوں اپنی برادری میں بھی مفید ہوتا ہے جبکہ وہ شریعت کی روح سے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. فرسٹ سارے شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو فرسٹ اپنی برادری کہ اس میں ماں باپ بھی خوش، خاندان والے بھی خوش. باہر کرتے ہیں خاندان والے بھی تو کڑکڑ کرتے ہیں اور الزام بھی لگاتے ہیں اس کو کسی نے نہیں دیا تو باہر والی کو پھنسا دیا لاگے، خاندان میں کسی نے اس کو نہیں دیا. یہ جھوٹ، تانے، بہتان، تو ان برائیوں کا منہ کالا. اپنی برادری زندہ باد مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بچے کا نام رکھنا ہے یافور، یہ کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ یافور، یافور کبھی سنا نہیں ہے. آپ نے بولا میں نے تو سن لیا. جی. تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا. جی. پہلے سے بھی کہیں سے سن کے آئے ہوں. جی. ہاں تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنا؟ کسی کا نام رکھنا تھا تو یہ معلوم ہوا. ویسے کبھی کسی کے مانا بعضوں کا جو دوست ملے انہوں میں کبھی شمار نہیں ہوا یہ نام. تو یونیک نام تو لوگ پسند کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا ایک کیا بولوں حمار تھا. عربی میں حمار بولتے ہیں اور اس کو انگلش میں ڈونکی بولتے ہیں. دراز گوش میں تو یہ شاید سندھی میں گڈورو، گڈے، گڈورو اس میں بولتے کچھی زبان میں. جی. گجراتی میں گدڑو، میمنی میں بھی یہی بولتے ہیں. جی. تو وہ حمار عربی لفظ ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو رہنے کی سعادت ملی تھی. جی. تو اس کا نام یافور تھا. تو یوں یافور اگر اس نسبت سے رکھتا ہے تو سعادت کی بات ہے. جی. ایک رکن شورا کا نام بھی تو یافور رضا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر اسلام بھائی کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میں نے مدینے جانا ہے تو مدینے شریف کا کوئی حاضری کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعۃ المبارک غروب آفتاب تک وہیں نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، پڑھتا رہے، بیچ میں درود شریف بھی پڑھ لے. سب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر دعا مانگ، مدینہ شریف کی حاضری کی دعا مانگ، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اپنی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی اور ان کے نام یہی ہوں گے یا چینج ہوں گے؟ اور دوسرا سوال ہے رمضان شریف پہلا روزہ جمعے کا ہوگا اور 15 روز جمعے کا ہوگا تو کوئی مصیبت آئے گی، اس کے لیے بچنے کے لیے کیا ترکیب ہوگی؟ یہ مہندی جو ہے نا تو ہاتھ میں لگائی جاتی ہے، داڑھی میں لگائی جاتی ہے. مہندی نام نہیں ہے ان کا، مہدی. یہ نام محمد ہے اور یہ مشہور امام مہدی سے ہے. تو امام مہدی یہ
حسنی حسینی سید ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے، آسمان سے اعلان ہوگا اور اولیاء کرام ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس طرح کے ان کے واقعات ہیں. ہم کیا پہچانیں گے؟ نہ اس وقت امام مہدی دنیا میں آ گئے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے. وہ قیامت کی نشانیاں اور بھی ابھی تو باقی ہیں. اس کے بعد جب ٹائم ہوگا تو امام مہدی تشریف لے آئیں گے. علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں بولتے، ان کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بول سکتے ہیں. علیہ السلام، علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے. یہ جامع مسجد جو دمشق میں ہوگی اور وہ اس کے جو ایسٹ کی طرف مینارہ ہوگا، منارہ، اس پر وہ نزول فرمائیں گے اور نماز کا وہ وقت ہوگا غالباً، اسی میں یہ تشریف لے آئیں گے. اور بزرگوں کے قول کے مطابق ان کے سر پاک پر سبز امامہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی عرض ہے کہ جگہوں پر مکڑی کا جالا جو لگ جاتا ہے، مکڑی کا جالا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب غار میں تشریف فرما تھے تو یہی مکڑی کا جالا اس نے دروازے پر جو اپنا جالا بنایا، تو بعد میں دشمن جو تھے وہ دیکھ کر چلے گئے اور جالا بھی آ گیا اور کبوتری نے انڈے بھی دیے تھے. تو اس جالے کو اتارنے کا حکم ہے، حالانکہ اس نے تو مدد ہی کی، مطلب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم اس کو اتارتے ہیں؟ اس سے تو ہمیں محبت رکھنی چاہیے، یا یہی مکڑی کا جالا جو ہے یہ لگا رہے. تیسری بار کہ یہی جالا کہاں ہے؟ وہ جالا اور تھا. نسل اسی کی ہے نا جو ہمارے گھروں پہ. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کس نسل کی مکڑی تھی. مکڑی کی 3000 قسمیں ہیں. ماشاءاللہ. اب کون سی وہ قسم تھی یہ بھی تو ہم کو نہیں پتا نا. تو بہرحال وہ جو بھی ہو، جالے اٹے ہوئے ہوں گے تو یہ صفائی کے خلاف ہے، صفائی نہیں ہے. تو مدینہ شریف میں مجھے آپ جیسے کوئی دیوانے ملے تھے 2. میں نے ان کے بارے میں سنا تو پھر وہ ملاقات کی بھی صورت بن گئی. ایک یہاں کا تھا لائنز ایریا کا، باب المدینہ کا، ایک تھا گجرات پنجاب کا. یہ دونوں عجیب دیوانے تھے. مدینے میں چپل نہیں پہنتے تھے اور کام بھی وہ کرتے تھے ادھر اپنے حمامات وغیرہ میں ترکیبیں ہوتی ہیں، اپنے دل کی صفائیاں کر رہے تھے. تو یہ چپل کہیں بھی نہیں پہنتے تھے، یہاں تک کہ استنجا خانے میں بھی چپل نہیں پہنتے تھے. اچھا بولتے کیا تھے پتہ ہے؟ یہ مدینہ ہے، یہاں ہر چیز پاک ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی نا کہ کیسے پاک ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہر جالا وہی جالا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جالے نہیں ہٹائیں گے تو تنگ دستی آئے گی. یہ غالباً مولا مشکل کشا کی طرف منسوب قول ہے، یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جالے صاف کر دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، تو نمازی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کی کھڑکی سے تھوکتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مسجد کی کھڑکی سے کہاں تھوکتے ہیں؟ کس طرف تھوکتے؟ قبلے کی طرف تھوکتے؟ نہیں، باہر کی طرف. قبلے کی سمت نہیں، ادھر ادھر سائیڈوں پہ تھوکتے ہیں. ہاں، مسجد کے اندر سے تھوکتے ہیں. کھڑکی بہت چھوٹی سی ہے کہ مسجد کے اندر سے تھوکتے ہیں. کچھ تھوک کے چھینٹے آتے ہیں. اس کی تو مسجد میں جو تھوک ڈالے گا وہ تو وعید ہے. اس میں تو قیامت کے دن گرم ہو کر اس کی پیشانی پہ آئے گا. تو اس کا تو ازالہ یہی ہے کہ تھوک آ گیا، تھوک ڈال دیا، اس کو صاف کر دیں. تو جان بوجھ کر تھوکے نہیں. تو اس کھڑکی میں تو بالکل نہ تھوکا جائے، بلکہ ویسے مسجد کی کھڑکی سے نہ تھوکا جائے کہ یہ ادب کے خلاف تو نظر آ ہی رہا ہے. گھر تو نہیں ہمارا.
खिड़की बहुत छोटी सी इतनी सी है। बड़ी हो तब भी मस्जिद की खिड़की से थूकना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक अदब एहतराम की जगह है, इबादत गाह है हमारी, तो इसकी ताज़ीम लाजिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार